السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان اپنے معاشی اہداف کے حصول کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور تمام وہ سیکٹرز اور فیکٹرز جو کہ ہرڈلز تھی ہمارے لیے ہمارے اس اکنامک کرنچ کے حوالے سے، اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اب وہ تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے پاکستان اب دنیا کی ایک بہترین سٹاک ایکسچینج اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین فارن ریزروز اور ریمیٹنسز میں اضافے کے ساتھ اب اس معاشی میدان میں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی جانب سے جو ہمارے لیے رکاوٹیں تھیں وہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ نے دور کی۔ بہت ساری کنڈیشنالٹیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، بڑے پاپڑ ہمیں بیلنے پڑے، لیکن بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی منظوری کے تحت عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پلان کے حوالے سے $20 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ انتہائی اہم انیشیٹو ہے اور عالمی بینک $40 ارب کا تقریباً 3/4 حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے فراہم کرے گی اور یہ پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ناظرین، اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اعتماد کا فقدان دور ہوا اور اب ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ یہاں پہ خود پرستی کا شکار ایک حکومت جو کہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے جاتے جاتے حکومت کے لیے نہ صرف بارودی سرنگیں بچھاتی ہوئی گئی بلکہ مشکلات پیدا کی اور آئی ایم ایف اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کیا، اسے اب دور کیا ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اور ان کی کوششیں اب رنگ لے آئی ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس شراکت داری فریم ورک کے تحت 6 شعبوں میں معیاری تعلیم، بچوں کی غذائیت، موسمیاتی تبدیلی شامل ہے، تاہم کلین انرجی، جامع ترقی اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز کی جائے۔ ان تمام ایشوز کو آج ہم زیر بحث لائیں گے کہ پاکستان اس وقت معاشی میدان میں کہاں پہ کھڑا ہے، مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس ریونیو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ریفارمز لائی گئی ہیں، بالخصوص سٹرکچرل ریفارمز، وہ کتنی کارآمد ثابت ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اکمل شہزاد گومن صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ راجہ کامران صاحب ماہر معاشیات ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، گفتگو سے آغاز آپ سے کرتے ہیں، اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور جو پاکستان کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کتنا دور ہوا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ، بالخصوص ورلڈ بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا جتنے بھی پاکستان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان نے گزشتہ 2-3 سال میں بہت ہی ایک ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ انگیج کیا ہے، اور پاکستان نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ جو بھی وہ اصلاحات کا کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے اپنے حق میں بہتر ہیں۔ ہم 1990 سے لے کر اب تک کے اگر یہ 30-40 سال دیکھیں تو ہم بہت زیادہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل کا شکار رہے ہیں۔ ہمیں جیسے ہی ذرا سا کوشن ملتا ہے ہم دوبارہ جو ہے سبسڈیز کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم دوبارہ برآمد کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم ٹیکس ریٹ کم کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمارا پورا اوور آل جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کو گزشتہ 2-3 سال سے 2018 کے بعد سے لے کر اگر ہم 2024 تک دیکھیں تو یہ 5-6 سال ہو جاتے ہیں جس میں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس بہت شدید تھا۔ ہماری جو ٹیکسیشن تھی وہ بہت کم تھی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% سے کے قریب تھا، جو کہ بہت سب ساحرین افریقن کنٹریز کے خلاف مد مقابل تھا۔ اسی طرح سے ہم بہت سے شعبہ جات میں جو تھے نیچے جا رہے تھے۔ موجودہ حکومت نے، پی ڈی ایم نے، اس سے پہلے جب حکومت بنائی انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد، انتخابات سے پہلے بھی حکومت نے جو بین الاقوامی ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے قرض لینے کے لیے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی۔ بالکل اس سیاسی قیمت کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف یہ جو ملا جلا مینڈیٹ ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ حکومت نے سیاسی قیمت ادا کی، مگر انہیں یہ تھا کہ انہوں نے آگے ملک کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سیاسی قیمت کو ادا۔ راجہ صاحب، آپ نے سبسڈی کا اور ٹیکس ریٹ کے حوالے سے بات کی، تو ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ کو کم کرنے سے ریونیو زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور سبسڈی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں کہیں وہ ماس ٹرانزیکشن پر دیتے ہیں، کہیں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو کوئی میکینزم ہونا چاہیے، کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات سے تو اتفاق کر سکتے ہیں آپ کی بات۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے اور اس پر بالکل ہم اتفاق کرتے ہیں، مگر اس ٹیکس ریٹ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم ہو جائے یا وزیر خزانہ ہو جائے، دونوں میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ابھی جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں
1 लाख इंडेक्स टच करने पर आए हैं वजीर आजम, वजीर खजाना और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी। ये तीनों आए हैं, इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने बताया कि जी हम सरमायाकारों को कितनी अहमियत देते हैं, मगर इसके साथ वहां पे जो तकरीरें हुई हैं वो ये नहीं था कि जी हम सोने और चांदी की नहरें बहा देंगे। उन्होंने इस बात को रियलाइज किया वजीर आजम ने कि पाकिस्तान में जो टैक्स का निजाम है और जो टैक्स रेट है वो कारोबार में बड़ी रुकावट बन रहा है, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन और बहुत लो टैक्सेशन दोनों चीजें दोनों सूरतों में। राय साहब, SIFC कितना इस पूरे ओवरऑल अगर हम देखें कि ये डेवलपमेंट्स में SIFC का रोल और कितना एतमाद बहाल हुआ है सरमायाकारों का, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI उसके हवाले से काम हो रहा है। देखिए, SIFC ने अपना एक किरदार अदा किया है, और उसमें आर्मी चीफ और वो जो फौजी क़यादत है उसने जो सियासी क़यादत की विजन था उसको लेकर आगे बढ़ी है। अभी तक जो थी सियासी क़यादत अगर कोई विजन लेकर भी चलती थी तो उस पर कोई हम आहंगी नहीं होती थी फौजी क़यादत से, और फिर इसकी जो रिप्रिकॉशन थे कि ब्यूरोक्रेसी इसमें बहुत जो थी काम आगे नहीं बढ़ता था। तो अब एक पूरा एक ऐसा निजाम बन गया है कि एक वो वन विंडो ऑपरेशन आप दे रहे हैं मल्टीलैटरल एजेंसीज को भी, FDI के हवाले से भी। अब ये देखिए कि आहिस्ता 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 जो रुकावटें और बैरियर थे वो खत्म होते चले जा रहे हैं। $48 अरब अब तक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दिए थे 1950 से अब तक 48.3 बिलियन रुपीस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। और अब ये जो है $20 अरब अगले 10 साल के लिए दे रहे हैं, और 10 साल में देखिए कि इसमें क्या है, तालीम है, सेहत है। ये दोनों इतने अहम शोबे हैं कि जिसके बगैर हम नहीं समझते कि शायद ये गैर माशी, ये मैशत के लिए बहुत रीढ़ की हड्डी की है। ठीक है, अच्छा राय साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। ऐड करूं? जी प्लीज कंक्लूड करें। पॉइंट ऐड कर देता हूं कि अगर आप हमारी पाकिस्तान में एवरेज जो तालीम है वो 9 साल है जो हम आप देते हैं, अगर 1 साल का पाकिस्तान की तालीम में इजाफा करके इसको हम मैट्रिक कर लें और एवरेज एजुकेशन, तो हमारा GDP $30 अरब बढ़ सकता है। ठीक है, ये आपकी एक तजवीज़ भी है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपका नुक्ता भी है। गुमन साहब, आपकी तरफ आऊँगा। 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में जो है वो वोट दिया है। ये ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट नहीं है? बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो बात ये है कि मैं थोड़ा सा सादगी के साथ इस चीज़ को, और आसान अल्फाज में, जी ताकि हमें समझने में जो है वो आसानी हो, समझने और समझाने में। बात ये है कि आपकी बात में और आपकी दलील में अगर वज़न ना हो तो आप अगले बंदे को ना कन्विंस कर सकते हैं, ना अपनी बात मनवा सकते हैं। तो अगर जो पिछले आप अगर पाकिस्तान की हुकूमत का रियासत का अगर आप जायज़ा लें तो पिछले 2 सालों में जो एक डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस था उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की गई है। और दूसरी बात यह है कि एक बेस बनाई गई कि आपने उन इक़दामात के थ्रू कि भाई टैक्सेशन के निज़ाम को भी बेहतर करने की कोशिश की गई, और जो सब्सिडीज़ देने का सिलसिला था उसको भी थोड़ा फार्मूलाइज़ किया गया। तो उससे ये जो आलमी इदारे हैं, जिस तरह के हमारे जो माहिर दोस्त कह रहे थे कि ये चीज़ें आपस में रेसिप्रोकेट करती हैं, और IMF के बेल आउट पैकेज के बाद जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, तो उससे जो अलाए दूसरे इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या जो दूसरे मॉनेटरी इदारे हैं, उनका ट्रस्ट भी बहाल होता है जब एक बड़ा इदारा आपको डोर्स ओपन होती हैं, सारी डोर्स ओपन होती हैं। तो उसके लिए ये है कि आप उसके असरात इस तरह देखें कि एक आम बंदे के तौर पे आप ख़ुद भी देख लें और अपने ज़ाती तजुर्बे के हवाले से देख लें, या ओवरऑल एक मुआशरे में आप ज़रा बात कर लें। जो एक डिप्रेशन और सप्रेशन था उससे तो ओवरऑल हमारा मुल्क और हमारा आम आदमी उससे निकला है। जो इकनॉमिक एक बर्डन फील कर रहा था हर बंदा, उससे ये है कि आप ये देखें कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी उसके जो अशारिये हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, और फिर जो आलमी इदारे हैं उनके जो इशारिये हैं वो कितने मुस्बत हैं हमारी तरक्की के हवाले से। बिल्कुल। तो जो अभी जो आप कह रहे हैं कि जितने पाकिस्तान के हक में जो 19 लोगों ने वोट किया, तो दरअसल वो हमारे उन इक़दामात की वैलिडिटी और उस पे एतमाद का इजहार है, एतमाद का इजहार। अच्छा गुमन साहब, ये बताइएगा कि इसमें बहुत कंपोनेंट्स का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कंपोनेंट्स जिसमें एक
خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی جو کہ بچوں کی غذائیت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے پوری دنیا کا اس وقت یہ فوکسڈ ہے. اور دوسری جانب کلائمیٹ چینج جو کہ اب اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے, ہر جنرل اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو اہم کمپوننٹس جو ہیں وہی وقت کی اہم ضرورت ہے اور ناگزیر ہے جب تک اس کا حل نہ تلاش کیا گیا؟ بخاری صاحب دیکھیں, بعض اوقات جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے نا کسی فرد کی, کسی معاشرے کی, کسی ملک کی, وہ بعض صورتوں میں وہی سب سے بڑی خامی بن جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو صحت مند بچے ہیں, جو صحت مند یوتھ ہے, وہ اگر پازیٹیو, کنسٹرکٹیو اور مثبت انداز میں آگے بڑھے تو وہ ایک پاور بن جاتی ہے. اور اگر اس میں کوئی لوپ ہولز ہوں, کوئی کمیاں ہوں, کوئی کمزوریاں ہوں, کوتاہیاں ہوں, تو وہ ایک برڈن بن جاتا ہے. تو بچے جو ہیں وہ ایک طرف بلیسنگ ہے, اور اگر بچوں کی پراپر فوڈ سیکیورٹی کا خیال نہ رکھا جائے, فوڈ سیکیورٹی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سیکیورٹی سے اس کی کوئی حفاظت, فوڈ کی سیکیورٹی ہو, انہیں گارنٹی ہو کہ ہر بچے کو جو اس کا بنیادی حق ہے وہ اس کو اس کے والدین کی طرف سے, اس کی ریاست کی طرف سے اسے ملے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی والدین اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پراپرلی فوڈ سیکیورٹی یعنی غذائی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں, تو بنیادی طور پہ ہر فرد جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری لیس ڈیولپ کنٹریز کا یہ ایک بہت بڑا گمن صاحب یہ ایشو بھی ہے. میں راج صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ اس میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک عنصر جو ہے وہ شامل ہے اور بچوں کی غذائیت کے حوالے سے جو ہے فوکسڈ کیا گیا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ WHO جو ہے وہ بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کے جو ذیلی ادارے ہیں جس میں WFP بھی شامل ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام, تو یہ ان کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ خصوصی طور پر یہ اقدامات کیے گئے یا پاکستان کی اس گراؤنڈ ریالٹیز کو اور جو مشکلات ہیں یا لیس ڈیولپ کنٹریز کو اس کو مد نظر رکھ کے ایک سٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہمارے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام ہے, مگر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی میں جو مسئلہ ہے وہ اناج کا نہیں ہے, وہ ہمارے نوجوانوں میں پروٹین کی کمی کا ہے, اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. ہمارے پاس اناج ہے, مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس اناج میں اور جو ہمارے پاس چینجز آئی ہیں دنیا بھر میں زراعت میں, وہ زراعت میں چینجز ہم نے اڈاپٹ نہیں کی ہیں. جو بھی گاؤں دیہات میں جانور پالنے کا طریقہ کار تھا وہ تبدیل ہوا ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنی فوڈ کی سپلائی چین گاؤں دیہات میں تبدیل نہیں کی ہے, تو اس میں ایک میجر شفٹ لانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اگر ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی ہوگی ہمارے نوجوان کی, ہمارے لیبر کی, تو وہی ہماری جو معیشت ہے اس کو بہتر کر سکے گی. اگر اچھے اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو اچھی خوراک ملے گی تو وہ میتھمیٹکس میں, سائنس میں, فزکس میں وہ آگے بڑھ سکیں گے. لیکن راجہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تسلسل کی ضرورت ہے, کیونکہ کلین اینڈ گرین انرجی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور جہاں آپ نے لائف سٹاک کی بات کی, نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایک جدت کی ضرورت ہے, اس بات میں بلا شبہ آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل, ہمیں اپنی جو پالیسی ہے اس میں تسلسل رکھنا چاہیے. دیکھیں میں نے اسی وجہ سے موجودہ حکومت کو اس کی PDM کی سابقہ حکومت سے تسلسل کو قائم کیا ہے. دیکھیں سابقہ حکومت قائم ہوئی PDM کی, پھر اس کے بعد عبوری حکومت ہے, عبوری حکومت کے بعد یہ موجودہ حکومت ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں حکومتوں میں جو پالیسیز ہیں ان کا ایک تسلسل قائم رکھا گیا ہے. اگر یہ تسلسل قائم نہ رکھا جاتا تو آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ نہ کھڑے ہوتے اور پاکستان ایک ڈیفالٹ والی صورتحال پر ہوتا. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہمارے ریجن میں ڈیفالٹ ہوا ہے, مگر بہت ہی ارکزیری کے ساتھ سیاسی, میں نے بار بار یہ بات کہوں گا, بار بار اس بات کو دہراؤں گا کہ موجودہ حکومت نے جو سیاسی قیمت ادا کی ہے نو ڈاؤٹ ملک کو بچانے کے لیے, پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے, یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے دی ہے, اور اس کا خمیازہ وہ بھگت بھی رہے ہیں. مگر انہوں نے ملک کی معیشت کو جس نہج پر لے کر چلے ہیں, آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اعتماد بحال ہو رہا ہے. ابھی ایوفی ہے اسٹینڈرڈ اسلامک جو بینکاری ہے اس کے اسٹینڈرڈ بنانے والی جو اس کا ٹرسٹ ہے, اس کے چیئرمین آئے پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے اپنی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. 30% انفلیشن سے آج ہم سنگل ڈجٹ انفلیشن پر کھڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. آپ کی گندم کی قیمت کم ہوئی سر, یہ رولر انفلیشن اس سے بھی زیادہ تھی. جی رولر اور فوڈ انفلیشن اس سے زیادہ تھی. جی ہاں. فوڈ انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی تھی.
एनर्जी इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी, रुपए की कदर का हमें पता अच्छा सर, थोड़ा मवाजना कर लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको लगता है कि हम पैरेलल इस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सबसे पहले है, नो डाउट, लेकिन कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बहुत काम हुआ है। इस पर ईज टू डू बिजनेस की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब देखिए कि बहुत ज्यादा हम तेजी से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अब वाटर बोर्ड हो जाए, के इलेक्ट्रिक हो जाए, दीगर कंपनीज हो जाए, खुद हुकूमत की जो टैक्सेशन है वो आप किसी भी बैंक के जरिए अपनी भर सकते हैं। तो अब आपको लाइनों में लग के नहीं जाना, चालान नहीं भरने, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए धक्के नहीं खाने। और SIFC में वन विंडो ऑपरेशन जो है, नो डाउट सर कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अगर इससे फायदा हम उठा लें। देखो, SIFC का जो वन विंडो ऑपरेशन है, देयर आर बिग टिकट आइटम। ये सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, ये CPEC को फैसिलिटेट कर रहा है। मगर हमें यहाँ पे SME सेक्टर को, हमारी सूबाई हुकूमतों को इस पर तवज्जो देनी होगी कि हमारा SME सेक्टर ग्रो करे। ठीक है। अच्छा राय साहब, मैं क्योंकि आपने एक बड़ा अहम नुक्ता छेड़ लिया है गुमन साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दो चीजें बड़ी अहम है। और अब SIFC एक तवील उल मुद्दती लॉन्ग टर्म एक इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म मिड टर्म लेना पड़ता है, हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, स्टीराइड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बाज़ औक़ात हमें इतने इकोनॉमिक क्राइसिस का हम शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे आड़े आती है, जो बड़ी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से एतमाद का फुकदान पैदा होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूएशन नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं होती है कि मतलब एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती है, ये सरमायाकारों का एतमाद इससे ख़राब होता है। तो आपको लगता है कि इस तरह के हम इनिशिएटिव लेने चाहिए तवीलुल मुद्दती? गुमन साहब। बुखारी साहब, बात ये है कि जब तक सिक्योरिटी एक ऐसा एलिमेंट है कि जब तक ये ना हो, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। अब बात ये है कि जिस तरीके से अगर आप 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की सिचुएशन को देखें तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि डॉलर स्टेबल नहीं था, पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल नहीं थी, और जो इन्वेस्टर्स से उनका एतमाद डावाडोल था। अब सूरत हाल ये है कि, और उस वक्त ऐसे लगता था कि बिल्कुल हम उस वर्ज पे पहुंच चुके हैं कि शायद हमें टेक ऑफ करना या हम अपने पाँव पे खड़ा ही होना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि सबसे पहले जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है, और उसके अलावा जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के इशारिये हैं या जो मालियाती इशारिये हैं वो कितने बेहतर हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो ही पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का, जब हमारी जो अस्करी क़यादत की तरफ से एक गारंटी किया गया सिक्योरिटी को, तो उसके बाद आप ये देखें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके भी बड़े दरवाज़े खुले। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक थोड़ी सी मैं एक ज़िम्नन ये बात करता चलूँ कि पिछले 30 सालों का अगर आप बुखारी साहब देखें तो वो ये है कि दुनिया भर में तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन ये एक तरक्की पजीर मुल्क होने के सबब हमारे यहाँ तब्दीली को उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो मालियाती निज़ाम है उसमें, या हमारी जो सनती तरक्की या उसकी बदलाव है उसको उस तरह अंडरस्टैंड। हम बदकिस्मती से ट्रेडिशनल इकोनॉमी के आदी हो चुके हैं ना सर। जी। हम एक ट्रेडिशनल तरीकाकार है तो हमारा। अब ये देखें कि आप सूरत हाल ये है कि अगर आप दफातर में भी देखें तो आज 30 साल पहले क्या था और आज ये है कि हम ई फाइलिंग तक आ चुके हैं। बिल्कुल। और ठीक है गुमन साहब, मैं इस पर काफ़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अगला मौजू भी हमारा इंतहाई अहम मौजू है और वो जुड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे अहम इशू है एनर्जी। क्योंकि हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो एनर्जी को हम खारिज इम्कान या एनर्जी को हम साइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि एनर्जी सेक्टर वाहिद ऐसा सेक्टर है जो कि किसी भी मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के लिए इंतहाई अहम है। ये हमारा अगला मौजू होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फ़लस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं।
متاثرین کے لیے ٹینٹس، کپڑے، کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں۔ آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں۔ متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں گے سب سے پہلے سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ جو ہمیشہ گردش میں رہا اور ایک بہت بڑی ٹینشن اور سر درد رہا، اور آئی پی پیز کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ مشکل وہ ہوتا ہے جس کے لیے ول نہ ہو، اگر ول ہو تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ری نیگوسیشن ہو رہی ہے جی آئی پی پیز کے حوالے سے، اور جو اس میں خاص طور پر ہم اس کو ذکر کرتے رہے 1994 کے حوالے سے جو ہماری انرجی پالیسی تھی، پاور پالیسی تھی، اس کے تحت 4 اور 10/2002 کی پاور پالیسی کے تحت لگنے والے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشن ہو رہی ہے۔ ایک تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ آئی پی پی سے گزشتہ برسوں کے اضافی منافع کی مد میں 35 ارب کی کٹوتی کی جائے گی۔ معاہدوں کے قابل اطلاق رہنے تک حکومت 1.4 ٹریلین روپے کا فائدہ ہوگا، یعنی یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، کیونکہ ری نیگوسیشن کرنا آئی پی پیز کے ساتھ، اور یہ جو سرکولر ڈیٹ گردشی قرضہ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس پر بھی حکومت نے قابو پایا ہے۔ اور اب آج تو ہم صرف اچیومنٹس پر ہی بات کر رہے ہیں، تو ماہرین کا ساتھ میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر خالد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ڈاکٹر صاحب، اور اکمل شہزاد گمن صاحب تو ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں پہلے سے موجود ہیں۔ انجینئر قمر الاسلام صاحب رہنمائے نون لیگ کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ری نیگوسیشن ہوئی ہے، اور فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس جو کہ 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بجلی کی قیمتوں میں کمی، ایک طرف آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز، اس کی پاسبلٹیز کتنی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان اس ٹائم ایک ڈائلما سے گزر رہا ہے، اور ڈائلما یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے جو گرتی ہوئی الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ ہے اس کو بڑھانا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس آئی ایم ایف ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے سبسڈیز دینے سے، تو جو ایک بیٹر آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ سیکٹر میں سے کچھ ایسی گنجائش نکالی جائے جس کے تھرو آپ ٹیرف کو کم کر سکیں۔ تو جو آپ کا جنریشن سائٹ کا آئی پی پیز کے ساتھ پی پی اے سائن ہوئے ہیں، ان کو رینیگوشیٹ کرنا اس بات کی کڑی ہے کہ ہم سیکٹر میں سے ود ان دا سیکٹر ایک سولوشن نکال رہے ہیں، اور اس ود ان دا سیکٹر سولوشن کی وجہ سے اب کچھ جو ہے وہ کمی آنا شروع ہوئی ہے ٹیرف میں، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوگا۔ حکومت کو تھوڑا سا ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا بھی ہوگا کہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ کا پاور سیکٹر ٹھیک ہو جائے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے، اس کا میڈیم ٹو لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے، ابھی آپ کو ایک سائڈ پہ رینیگوشیٹ کرنا ہے پی پی ایز کو، اور دوسری سائڈ پہ ڈیمانڈ کو بڑھانے کے، الیکٹریسٹی کنزمپشن کو بڑھانے کے میئرز لینے ہیں، تاکہ آپ کا جو کیپیسٹی چارجز کا فکس پورشن ہے وہ پر کیپیٹا ٹرمز میں ڈیوائیڈ ہو سکے ایک لارجر بیس کے ساتھ، جو کہ پھر نیچے آنا شروع ہوگا۔ تو آپ کو انوویٹو ٹیرف متعارف کرانے ہیں، جو یہ کوشن پرووائڈ ہوتا ہے پی پی اے نیگوسیشن سے، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے الیکٹریسٹی کنزمپشن بڑھانے میں۔ اب دوسری سائڈ پہ جو آپ کا سولر کے ساتھ کمپٹیشن ہے، روف ٹاپ سولر کے ساتھ، تو حکومت کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک نکتہ بڑا اہم ہے جو آپ بات کر رہے تھے، نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ایک چیپسٹ انرجی کی اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ہمارا فوکسڈ ہونا چاہیے، لیکن سر اس کو شفٹ کرنے کے لیے بھی تو کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے، کیپیسٹیز ایشوز تو ہمارے ہیں آلریڈی۔ تو سولرائزیشن نو ڈاؤٹ کہ اس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے بھی انیشیٹو لیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم کہ ہم اس کو شفٹ کریں گے اس سولرائزیشن کی طرف، کیونکہ پوٹینشیل تو ہمارا 1 لاکھ میگا واٹ ہے؟ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کا یوٹیلیٹی سکیل سولر ہے جس کا پوٹینشیل پاکستان میں، دوسری سائڈ پہ جو گھروں میں ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن کے تحت لگ رہا ہے روف ٹاپ سولر، اس کو بھی تھوڑا سا ریشنل کے ساتھ، تھوڑا سا ایک ریشنل وے میں یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ جو الیکٹریسٹی کنزمپشن کا پیٹرن ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے، جو کہ کنٹریری ٹو دا ورلڈ ہے۔ اگر آپ چائنا کا ریشو دیکھیں، اس میں انڈسٹری ڈومینیٹ کرتی ہے اور ریزیڈینشیل سیکٹر کی کنزمپشن کم ہے۔ پاکستان میں ریزیڈینشیل سیکٹر کی کنزمپشن زیادہ ہے الیکٹریسٹی کی، اس کا مطلب ہے
کہ آپ ڈالرز میں الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سر کیونکہ ہمیں فرنس آئل وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ڈالرز میں کرنی پڑتی ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں انجینئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ڈاکٹر خالد صاحب نے. یہ بتائیے گا نو ڈاؤٹ کہ پروڈکشن کے حوالے سے کوئی 11,000 میگا واٹ آپ نے نیشنل گریڈ میں شامل کی, کریڈٹ گوز ٹو یو. پی ایم ایل این حکومت نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا. سر ڈسٹریبیوشن رہ گیا ہے, اس ڈسٹریبیوشن اور یہ ٹرانسمیشن لائن کے حوالے سے کتنا کام ہوگا, کتنا کام ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ایک اہم فیکٹر ہے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے جو سرکولر ڈیٹ میں ایڈ آن کر رہا ہے, وہ بنیادی طور پر ڈسٹریبیوشن ہی ہے کہ جس ڈسٹریبیوشن میں چوری کی وجہ سے یہ جو کنڈا ہے, یہ جو لائن لاسز وغیرہ, جی جی ہماری بہت سی لائن لاسز تو ایک محدود لمٹ تک ہوتی ہیں, جو ٹیکنیکل لائن لاسز ہیں وہ تو ان کا تو خیر کوئی علاج نہیں ہے, وہ تو ہونی ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو چوری ہے بجلی کی, جو کہ کچھ ڈسکوز میں مثلا جو پیسکو ہے یا ہمارے کیسکو ہے اور دیگر ڈسکوز میں, وہ اس کا تناسب 35-40% تک ہے, جس کو کہ کم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور کم ہوئے ہیں پچھلے عرصے میں. ایک بات. دوسرا, گورنمنٹ نے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کیا. ایک طرف تو یہ جو ابھی آپ نے اور بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی کس طریقے سے ان آئی پی پیز کو, اور یہ صرف ان 14 آئی پی پیز کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے اکتوبر میں 5 آئی پی بالکل جو ہے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد یہ جو 14 تھے کے ساتھ ریجن گیا ان کے پروفٹ کو, اور پھر یہ تقریباً جی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس بات کو تھوڑا آگے بڑھائیے گا. ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, پہلے 5 آئی پی پیز کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کیا گیا ہے اور اب یہ 14 ہے, تو ڈیفینیٹلی اب نمبرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے 3.5 سال ایک بات سنی کہ جی یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کچھ نہ کرنا کیا ول کی کمی ہے یا معاملات کچھ اور لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس ول ہو, آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ ہو کوئی یہ کام کرنے کی, پولیٹیکل ول ایگزسٹ کرتی ہو اور لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہو کہ آپ الیکٹریسٹی پرائسز کم کرنا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. اور حکومت نے کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ اور آپ کی جو پچھلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس کو بھی, کہ انہوں نے بڑا ٹیکنیکلی اس چیز کو ہینڈل کیا اور ایک بڑے بیلنسڈ وے میں لے کے چلے, کیونکہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے. اس کا ڈیلیکیسی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو مس مینج کر دیتے تو جو مارکیٹ کا کانفیڈنس تھا وہ لوز ہو جانا تھا. تو حکومت نے اس کو ایک بیلنسڈ وے اور رینیگوشیشن کی وجہ سے اب اس کے ثمرات جو ہیں وہ آگے چل کے آنا شروع ہوں گے. حکومت کو اس ٹائم پہ ایک چیز یہ کرنی ہے کہ جو بڑے پاور پلانٹس ہیں جو کہ ابھی سی پیک کے انڈر لگے ہیں, ان کو بھی تھوڑے سے انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, ان کے ساتھ بھی جو رینیگوشیشنز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہونی چاہیے, تاکہ ہم جو ہے یا پھر ان کی یوٹیلائزیشن ریٹ بڑھنی چاہیے تاکہ ہم تھوڑا سا اکانومی اور انرجی کو مکس کر سکیں. تیسری چیز جو کرنے والی, آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا انجینئر صاحب نے بھی, کہ جو ڈسٹریبیوشن سائیڈ ہے اس کے بڑے مسئلے ہیں. اگر آپ سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, ایک تو یہ کہ ان میں ان کو یا تو پرائیویٹائز کرنا ہوگا یا پھر ان کو کارپوریٹائز کرنا ہوگا تاکہ ان کی ایفیشنسی بڑھ سکے. سر یہ بھی ایک پرابلم ہے نا, ہم نے کراچی میں بھی دیکھا, سندھ میں بھی دیکھا, اوورآل جو ہے یہ بوگس ٹرانسمیشن لائن بھی بہت بڑی پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں. اور کہیں پہ ہمیں کیونکہ انرجی سیکٹر میں تمام پروونس اور ایون کہ ہم نے ولیجز تک جو ہے یہ بجلی بھی پہنچانی ہے تاکہ وہاں سے بھی کچھ انکم تو جنریٹ کریں. انجینئر صاحب جی بالکل, میں ابھی بات کر رہا تھا, وہ بات میری مکمل نہیں ہوئی کہ اس کے علاوہ ایک جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوئی تھی جو بیگاس پہ چلنے والے آئی پی پیز تھے, غالباً 7 تھے یا 8 تھے, تو یہ بھی اسی درمیانی عرصے میں ہوا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ گورنمنٹ کی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی وہ والی ہے کہ جس میں آپ نے, یعنی یہ جو بجلی مہنگی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کی ایک وجہ انڈر کنزمپشن ہے, یعنی ہماری جو ڈیمانڈ بہت کم ہوئی ہے اور سپلائی ہمارے پاس زیادہ ہے, جس کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز کا ایشو جو ہے وہ زیادہ سٹرینجنٹ ہوا ہے اس پچھلے کچھ عرصے میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ 11,000 میگا واٹ بنائی تھی اس وقت,
تو اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا جو خاکہ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. جی جو ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس لگنی تھیں سی پیک کے روٹ پہ وہ نہیں ہو سکا. سی پیک کو سر اب فیز 2 میں اس پہ کام تو ہو رہا ہے, فیز 2 میں بھی تو اب اس پہ کام ہو رہا ہے, جو اکنامک زونز وغیرہ بن رہے ہیں. ابھی تو ہو رہا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچے اس پچھلے دور حکومت میں, جس کی وجہ سے ہماری بجلی کی یہ والا جو تو انجینئر صاحب پھر تو سرپلس میں ہم نہیں رہیں گے. اگر یہ اکنامک زون بھی ہیں, 9 اکنامک زونز ہیں اور 2 اکنامک زون پہ تو تیزی سے کام بھی جاری ہے, تو پھر تو ہم سرپلس میں نہیں رہیں گے نا, ہمیں تو ابھی کام کرنا ہے. پھر نہیں رہیں گے, لیکن جو آج اس وقت کنزیومر بھگت رہا ہے اس کی بنیادی وجہ پچھلی حکومت کی وہ نالائکی تھی کہ جب وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو بیک برنر پہ رکھا گیا. میرا پوائنٹ یہ تھا. ٹھیک ہے, اب حکومت نے یہ جو بجلی کو سستا کی ہے زیادہ کنزمپشن کے لیے, ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے پیکج دی ہے تو جس میں وہ 37 روپے پر یونٹ کے حساب میں, تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا یہ گیپ فل ہونے کا کبھی امکان ہے جو ہمیں بہت فائدہ دے گا, کیونکہ جو ہماری کیپیسٹی چارجز کا لیول کم ہوگا تو یہ برڈن عوام سے شفٹ ہوگا. ٹھیک ہے انجینئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں. میں گومن صاحب کو بھی انوالو کرنا چاہوں گا. صنعتی ترقی کے حوالے سے ہم بات کریں, 2-3 ہرڈلز ہمارے لیے گومن صاحب آئیں گی. ایک ہرڈل تو کاسٹ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ایشو ہے جب تک, کیونکہ ہم فرنس آئل پر رہیں گے, امپورٹ کریں گے, فوسل فیول وغیرہ کی معاملات چلیں گے. لیکن دوسری جانب ہمیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اب ایک کرائٹیریا ورلڈ وائڈ مختص کیا جائے گا, جس میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف, کیونکہ ہم تو اب بڑھ رہے ہیں نا, ہم تو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اب آگے جا رہے ہیں. تو اب تک جو صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کیے گئے کتنے سیٹسفیکٹری ہیں؟ دیکھیں تھوڑی سی میں بجلی پہ انرجی پہ بات کر لوں کہ وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں جو حکومت کو چیلنج یہ تھا کہ بھئی جو ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی, شارٹ فال تھا. جی اب یہ ہے کہ سپلائی زیادہ ہے اور اس کا کنزمپشن کم ہے, تو یہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم آئی تھنک کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے رینیویبل انرجی یا صاف توانائی کی آپ بات, اس پہ بڑا امپورٹنٹ جو ابھی ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہوا ہے معاملہ, اس میں بھی یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ دیکھیں کہ جو ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انڈسٹریل ممالک کا ہے, جو بڑے صنعتی ممالک ہیں. ہمارا حصہ تو اس میں نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جو ہم سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ پاکستان جیسے ممالک ہیں. اور اس میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ ذمہ دار ہیں تو ہم اس میں اپنا رول نہ پلے کریں. تو جو انرجی کو جس طرح اس کی پروڈکشن ہے, کہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ اگر جو فرنس آئل کے ساتھ بجلی یا دوسرے ذرائع کے ساتھ پیدا ہوتی تھی, اس سے ماحولیاتی آلودگی میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوتی تھی. اور ہم نے فوگ کی شکل میں, جو اسموک کی شکل میں, جو فوگ اور جو دھوئیں کا مکسچر بن کے ایک نیا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا, خاص طور پہ لاہور اس کے اور صوبہ پنجاب میں. تو وہ یہ کہ حکومت کے بر وقت اقدامات, اور یہ اس وقت کی نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا بھر میں اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو انرجی کے ذرائع ہیں ان کو بڑا ایسے نیٹ اینڈ کلین بنایا جائے کہ ماحولیاتی آلودگی پہ جو ہے اس کو نہ صرف کنٹرول کیا جائے اور ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے, تاکہ انسانی زندگیاں اور جو ہمارا عالمی جو ایک صنعتی صاف اور شفاف ماحول ہے اس میں صنعتوں کا وہ جو آلودگی ہے وہ اپنا نیگیٹو رول نہ پلے کرے, بلکہ وہ انسانی ترقی میں ایک مثبت کردار ادا کر سکے. گومن صاحب یہ جو کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہمیں کنٹریبیوشن کرنا بھی چاہیے, اور ہم پوری دنیا میں بار بار لوگوں کو سینسیٹائز کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ فلوریڈا میں کچھ عرصہ حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا کیا کچھ ہوا, کیلیفورنیا میں ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے. اب تو ڈیولپ کنٹریز بھی اس سے نہیں بچیں گی, تو ہم تو سینسیٹائز کر رہے ہیں. پیرس ایگریمنٹ کو آپ نے جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور آج بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح. اس میں دیکھیں انڈیویجولی اور جو معاشرے کے طور پہ اور ممالک کے طور پہ بھی ہر ملک کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اور اس میں پوری دنیا کا فوکس ہے. اور جو ہم ساری ہمالین سٹیٹس ہیں جو ہمالیہ کی ایک لائن کے ساتھ ممالک ہیں, ہم اس ماحولیاتی جو اس کا آؤٹ پٹ ہے, نیگیٹو آؤٹ پٹ, وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا وہ جس طرح ابھی آپ نے ترقی یافتہ ممالک کی امریکہ کی آپ نے مثالیں دیں, تو دیکھیں جو امبیلنس ہے وہ تو نیچر کو کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس میں جو ہمارا پاکستان کا رول ہے,
ہم اس سے نہ صرف پوری طرح آگاہ ہیں، اور ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے یا جو ہماری حکومتی لیول پہ ایک اس کی اویئرنیس کا لیول ہے، اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، اور ہم کسی حد تک اس کو بہتر انداز میں اس میں بڑھا بھی رہے ہیں۔ بہت گمن صاحب بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں ابھی بڑی تیزی سے کام کرنا ہے. غیر معمولی ہم نے فیصلے کرنے ہیں، اور کڑوی گولیاں اور گھونٹ جو ہیں وہ ہمیں لینے ہوں گے، بھرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اب تو عصر حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ جو الیکٹرک جو چارجنگ سٹیشنز ہیں گاڑیوں کے، اس حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے، اور چارجنگ سٹیشن کے لیے بجلی میں 45% سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا، اور ٹیرف 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کر دیا گیا ہے. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس پہ میں 1 منٹ میں آتا ہوں. پہلے میں تھوڑی سی گھمن صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں. یہ جو انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے، یہ اب ہماری ضرورت بننے جا رہی ہے. ایک انیشیٹو ہے یورپین یونین کا. میں قمر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ حکومتی ایوانوں میں یہ بات اٹھائیں کہ یہ ایک EU کا انیشیٹو ہے، کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم کے نام سے، CBAM کے نام سے. وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ 2030 تک وہ کموڈیٹیز جو ایکسپورٹ ہو کے یورپ جاتی ہیں ان کی کاربن اکاؤنٹنگ ہوگی، اور وہ ملک جو زیادہ کاربن انٹینسٹی کے ساتھ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں ان پہ وہ ٹیکس لگانے جائیں گے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ہرٹ ہوگی. تو پاکستان کو تھوڑا سا رینیویبل انرجی کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمارا سر یہ کوئی کمپنسیشن میں جائیں گے، یہ ٹیکس جو ہے کوئی کمپنسیشن کی طرف بڑھائیں گے آگے، کوئی کمپنسیشن کے لیے ہوں گے یہ ٹیکس؟ یہ گلوبل ساؤتھ کو تو یہی ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ جو ٹیکسز ہیں یہ گلوبل ساؤتھ کو واپس ہونے چاہیے، لیکن جو بھی ہے وہ ایکسپورٹس کو ہرٹ کرے گی. آپ کی کلائمیٹ چینج اب لنک ہو جائے گی. تو اس CBAM کے مطابق بھی کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اگر فاسل فیول پہ انویسٹ کرتے جائیں گے تو آگے جا کے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گی. آپ کا جو EV کا کوسچن ہے وہ ایک بڑی سمپل سی ایکویژن ہے پاکستان کے لیے، کہ پاکستان جو اراؤنڈ رفلی ہر مہینے $1 بلین کا آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. اگر ہم صرف 30% اپنی وہیکلز کو، اپنے آئل بل کو شفٹ کر لیں EVs پہ، تو ہم ہر مہینے $300 ملین بچا سکتے ہیں. اور اگر سال کا دیکھیں ہر مہینے بچ رہا ہے تو یہ $3.6 بلین بچتے ہیں آپ کے، جو کہ آپ کا IMF برابر ہو جاتا ہے. تو EVs کا نہ صرف، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے. انجینئر صاحب یہ بڑا کام نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی اسی حوالے سے EV کے فروغ کے حوالے سے عام اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوا ہے، اس میں اس کو بڑا انیشیٹو قرار دیا ہے. 44% جو رعایتی ٹیرف کو ایک تاریخ ساز پیکج انہوں نے قرار دیا ہے. سر تھوڑی کنٹینویشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کنسسٹنٹ رہے یہ چیز، آگے بڑھے. لیٹ سپوز آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی، پرفارمنس اچھی ہوگی، تو آپ کو دوبارہ مینڈیٹ ملے گا، یہ موقع ملے کسی اور کو بھی اگر مینڈیٹ ملتا ہے تو اس پالیسی میں تسلسل ہو. یہ بدقسمتی یہی ہے جی کہ EVs کے بارے میں اگر آپ 2017 اور 18 میں ہماری گورنمنٹ کا جو ایک انیشیٹو تھا، انٹینٹ تھا، اس کو دیکھیں، اور پھر پچھلے دور میں اس کو بالکل بیک برنر پہ رکھ دیا گیا، اور اب دوبارہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ یہ بہت بڑا ایک وے فارورڈ تھا کہ یہ جو بھی ریٹس کے بارے میں کہا گیا، اس سے لوگوں میں کانفیڈنس پیدا ہوا الیکٹرک وہیکلز کے پروسپیکٹو بائرز میں بھی، اور اس کی بڑی تیزی سے اس پالیسی کو اب چونکہ نفاذ کا ٹائم آ گیا، تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بلکہ یہ سب سے زیادہ، چونکہ اس کے لیے تو رات دن کی قید نہیں ہوتی اپنا الیکٹرک وہیکل کو چارج کرنے کے لیے. بالکل اس میں سولر انرجی کا بھی ہے، جو سولر انرجی اس وقت تھوڑی سی بیلنس کو خراب کر رہی ہے ہماری پاور سیکٹر کو. تو کلائمیٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ اوور آل اکانومی کے حوالے سے. سر ڈالرز بچائیں، بالکل اس پہ فوری کام کریں، ڈالرز بچائیں تاکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں جائے، ہم خوش ہوں تاکہ مزید جو ہے وہ بہتری آئے. بہت شکریہ انجینئر قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما نون لیگ ڈاکٹر خالد ولید صاحب، اکمل شہزاد گھمن صاحب، آپ تینوں افراد کا بہت شکریہ. اور ڈیفینیٹلی ناظرین، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، تنقید ضرور کریں، تنقید کرنی بھی چاہیے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو. لیکن حکومت کی ان کاوشوں کا جو ہے ناقدین بھی اب تعریف کرنے پر مجبور ہیں، لیکن یہ بھی ہم ساتھ میں کہیں گے کہ اس کا تسلسل بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کا بینیفیشری ایک عام آدمی ہو، ایک عام صارف ہو، چاہے وہ بجلی کے اضافی ٹیرف اس ٹائم ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں یا IPPs کے حوالے سے ری نیگوسیشن ہو رہے، تو ایک بینیفیشری عام آدمی ہو، تب اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.